جب اسکول میں تھے نا بچپن میں تو ایک وہ خاکی وردی کے نام سے ڈاکیا کی ایک ہی وردی ہے، خاکی وردی ہے، خاکی وردی ہے، وہ گرمی ہے یا سردی ہے، بس ایک ہی وردی ہے۔ اب ہمارا کیا فرق ہو سکتا ہے؟ ایک عام تاثر تو یہ تھا کہ جس لمحے شہباز صاحب وزیر اعظم بنے ہیں دوبارہ، تو آپ کو کوئی وفاق میں شاید وہ اپنے ساتھ لے جائیں، اور شاید یہ ان کی خواہش بھی ہوتی کیونکہ آپ کے ساتھ بڑی محبت کا معاملہ ہے ان کا، لیکن پھر اس طرف آپ آ گئے اسپیکر پنجاب اسمبلی۔ ہوا کیا تھا اس وقت، کیا چل رہا تھا؟ اچھا نہیں، جو آپ نے کہا ہے میرے کیونکہ میں الیکٹڈ اس ہاؤس کا ممبر تھا، تب یہ بات ضرور تھی کہ کیونکہ شہباز صاحب میرے اوپر ایم این اے الیکٹ ہوئے تھے اور وہ کانسٹیٹوینسی وہ دوسری لاہور میں ریٹین کر رہے تھے اور اس میں بائی الیکشن ہونا تھا، تو شاید یہ تاثر تھا کہ غالباً میں اس میں جا کے کنٹیسٹ کروں گا، لیکن آپ جانتے ہیں میرے بزرگ ہیں، از فادر فگر ٹو می، میرے ماموں ہیں جی، وہ وہاں سے پہلے ایم این اے تھے جن کی سیٹ پہ شہباز صاحب نے وہاں پہ الیکشن جس جگہ پہ انہوں نے کنٹیسٹ کیا تھا، تو یہ پارٹی کی مہربانی تھی دیٹ دے ڈیسائیڈیڈ دیٹ دا پریزیڈنٹ آف دا پارٹی ول کنٹیسٹ فرام دیٹ کانسٹیٹوینسی، اور اللہ کا شکر ہے وہ بڑے واضح مارجن سے جیت۔ اس وقت جو ماحول چل رہا ہے، عمران خان کو پولیٹیکلی انگیج نہیں کر پا رہے، اور اگر آپ انگیج نہیں کر پا رہے تب بھی مطلب آپ کی غلطی ہے یا نہیں ہے، تب بھی سسٹم میں تو خرابی رہے گی، یعنی ایک بڑا حصہ ہے جو سائڈ پہ رہے گا۔ اب یہ دو چیزیں، ایک وہ ایکٹ اٹ سیلف ہے جو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی نے کیا، اور ایک اس کا کانسیکوینس ہے۔ میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ لیٹ سے عمران صاحب کی 2018 میں حکومت بن رہی تھی، تو 2018 میں جو ان کی حکومت بن رہی تھی تب ان کے پاس نیکڈ سپورٹ آف ملٹری تھی، ٹھیک ہے، پوری آئی ایس آئی ان کی حکومت بنانے کے لیے متحرک تھی، پبلک پوزیشن ان کی یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ جی ہمیں چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ہم ایک پیج پر ہیں، اور جمہوریت کے لیے ان کے ساتھ اس طرح کے مراسم رکھنا انتہائی لازم ہے۔ اس نقطے پر میں متفق ہوں، اس بات پر اگر مقبولیت اسی بنیاد پر قائم ہوتی ہے کہ آپ نے ہدف تنقید فوج کے ادارے کو بنانا ہے تو آپ مقبول ہوں گے۔ اب اس میں فالٹ کس پہ ہے، یا یہ فالٹ اس انسٹیٹیوشن پہ ہے کہ جو انکروچ کرتا ہے سویلین سپیس کو آکوپائی کرتا ہے، ٹرف زیادہ آکوپائی کرتا ہے؟ سوال یہ بھی ہے، سوال یہ ہے کہ کیا سیاستدان شعوری طور پہ کوئی ایسے مذاکرات بات چیت، کیونکہ یہ آج کا معاشرہ الفاظ پہ تشکیل دیا گیا معاشرہ ہے، ڈائیلاگ پر بیسڈ معاشرہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ طاقت کے حصول کے لیے آپ یعنی ٹرف آکوپائی کرنا از مور پاور، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس ٹرف کو آکوپائی کرنے کے لیے طاقت کے ساتھ ایک دوسرے سے چھین لے، نہیں ہو سکتا، تو پھر تو وہی چھینے گا جس کی طاقت زیادہ ہے۔ اگر بات چیت کریں گے جو آپ کی ٹرف ہے، ڈائیلاگ کریں گے، انسٹیٹیوشنلائز کریں گے چیزوں کو، تو یہ سوال آج پیدا ہوتا ہے۔ میں نے کچھ روز پہلے میرے پاس اتفاق سے کسی جگہ پہ ہم اکٹھے تھے، اس میں پی ٹی آئی کے ایک اسپیکر تھے، کے پی اسمبلی کے، سندھ کے اسپیکر تھے، پیپلز پارٹی کے ہیں، وہ بلوچستان کے اسپیکر تھے، وہ آپ کو پتہ ہے اپنی پارٹی پولیٹیکل پارٹی سے، تو میں نے کہا دیکھیں چلیں آپ مجھے ایک سوال ذرا طے کریں کہ آج کے پاکستان میں آئین اور چھاؤنی کا کردار کیا ہوگا؟ پھر چھاؤنی آپ کی جو فرکشنز ہیں، وہ فرکشنز کیسے آپ بغیر چھاؤنی کے پوری کر لیں گے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ چھاؤنی کے بغیر ممکن نہیں؟ دونوں صورتوں میں ممکن نہیں ہے، آئین اور چھاؤنی کا کردار ہے۔ زیادہ کس کا ہے؟ دیکھیں تھوڑا زیادہ آپ کے حالات کے مطابق بات ہو سکتی ہے، جہاں پر شور شرابہ ہوگا، جہاں پر صرف سیاست ہوسٹیج ہو کر صرف نعرے بازی کی حد تک محدود ہو جائے گی، تو پھر اس کی پرفارمنس سے آپ کی کیا توقع ہوگی؟ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ میں اپنے طور پہ پوری صحیح کر رہا ہوں، کیونکہ میرا ایک آئین کا میں نے ایک حلف اٹھایا، حلف اٹھانے کے بعد میرے مفادات جو جماعت سے وابستہ تھے بہت پیچھے رہ گئے، سو آئی جسٹ وانٹ ٹو پرفارم مائی ڈیوٹی ان اکارڈنس ود دا اوتھ جو میں نے حلف لیا ہے، اس میں میری رسپانسبلٹی دونوں طرف ہے، گورنمنٹ کی طرف بھی ہے، اپوزیشن کی طرف بھی ہے۔ اب ملک صاحب نکلنا کیسے ہے اس میں سے؟ یعنی فائنل کال آ گئی ہے وہاں سے عمران خان صاحب کی میٹر نہیں طرف سے؟ کرتی، مٹیریل ہے،
میٹر نہیں کرتا. میٹر نہیں کرے. وہ کیا ہوگا پھر شور شرابہ ہوگا, پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کی کال ہوگی. دیکھیں نا, نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پریکٹیکلی اس کے وہ کچھ نہیں ہونے والا. میں اس کی وجہ ہے جی اس آرسن کو کیسے ایکسپلین کیا جائے گا, اس ریکارڈ کو نظر آتش کرنے کو کیسے ایکسپلین کیا جائے گا. وہ پیٹرول بامز بنا کر پولیس کی گاڑیوں اور رینجرز کی گاڑیوں پر پھینکنے پہ کیسے اس کو آپ ایکسپلین کریں گے. کور کمانڈرز کے گھر کو جلانا, مساجد کو جلانا, ایک ہی دن میں 29 چھاونیوں پر لوگوں کو لے جا کر پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو موب میں کنورٹ کر کے ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو جلانا, جلا کر راکھ کر دینا, یہ جرائم. کسی غریب آدمی کے گھر کی جھگی جل جائے نا 436 کا پرچہ ہوتا ہے, اور سزا کتنی ہوتی ہے 25 سال. ایک شخص افراتفری سے باز ہی نہیں آتا. ایک صوبے سے چند بلوائی اٹھتے ہیں اور وہ پورے دارالخلافے پہ حملہ کر دیتے ہیں, اور ہر تیسرے مہینے ملک کے اندر ایک انتشار برپا کرنے کی حد کر دیتے ہیں. نہیں لیکن میں تو اس کی سولوشن کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ ایک صوبہ ہے جس کا وزیر اعلیٰ ان کی پارٹی کا. دیکھیں یہ دیز اسٹیٹ کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کسی بھی ریاست کے اندر. میں اس چیز کا ایڈوکیٹ ہوں. آپ مجھ سے میری رائے پوچھ رہے ہیں. جی میں بات چیت کا حامی ہوں, پر اگر کوئی بات چیت کرے تو میں ڈائلاگ کے بغیر کسی مسئلے کا حل تلاش نہیں کیا جا سکتا. اس مقدمے کا وکیل ہوں, لیکن کوئی بات چیت کرے تو بات چیت کس سے ہو, کیسے ہو؟ اب ان کی ایک پبلک پوزیشن ہے, وہ لیتے ہیں کہ جی میں نے بات کرنی ہے تو فوج سے کرنی ہے. کس فوج سے کرنی ہے؟ جس کو گالی دیتے ہیں, جس کے سپہ سالار کو غدار کہتے ہیں, جس کو سراج الدولہ کہتے ہیں, جس کے اوپر ہر طرح کی تہمت لگاتے ہیں. جب اپنی حکومت جاری ہوتی ہے جانور کے ساتھ اس کی تعبیر کرتے ہیں, اور جو سینئر موسٹ اس کو اپوائنٹ نہ کر سکے, اینڈ somebody of his own liking like General Faiz who is under arrest today, who has been pivotal to all this, جو بھی پوری بات چیت تھی اس میں حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنا, اس میں یا گراؤ جلاؤ کرنی, سب چیز میں ان کے ایڈوائزر اینڈ ایڈ سارے ایویڈنسز اب جو ہم سن رہے ہیں. میں اب آپ کی جو رائے سے تاثر قائم کر رہا ہوں وہ تو یہ ہے کہ عمران خان کا راستہ آپ نے بند کر دیا. دیکھیں میں کون ہوتا ہوں بند کرنے والا؟ میں اس وقت حکومت سے میں آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے حکومت نظر آتی نیدر ہے. آئی ایم دا گورنمنٹ. میں تو حکومت نہیں ہوں, وہ تو ایگزیکٹو ہے. صوبے میں مریم نواز صاحب ہیں, وہاں پہ وفاق میں کیبنٹ بیٹھی ہے, شہباز صاحب ہیں. آپ جیسا اسپیکر ہو پنجاب اسمبلی کا اور وزیر اعلیٰ کی تقریر کے دوران احتجاج ہو, اور بعد میں آ کے اپوزیشن لیڈر بتایا کہ جی اسپیکر صاحب نے سٹاف بھی واپس لے لیا, گاڑی بھی واپس لے لی, یہ باتیں آپ کے علم میں آئیں؟ بالکل. دیکھیں اور آپ کی اجازت سے ہوا یہ سب کچھ؟ میں آئی ہیو ٹو ایکسپلین اٹ. جی اس کو ایکسپلین کیے بغیر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, پروٹیسٹ ہوتے ہیں, پروٹیسٹ کریں, آپ تھم بیٹنگ کر لیں, آپ اپنی سیٹس پہ کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کر لیں. ہم نے یہ تصویریں بھی دیکھی ہیں, قرآنی آیات لکھی ہیں, پھاڑ کے پھینک دیں, جو ہو رہا ہے. لیکن who can allow someone to attack the benches? Some acts are intolerable acts. انہوں نے باقاعدہ حملہ آور ہوئے. Who can allow the people to be abused there? گالیاں دیں, ننگی گالیاں. اور کس طرح سے ہم عورت کی عزت اور حرمت پہ حملہ کرنے والے, کسی زیادتی کرنے والے شخص کو ایسے چھوڑ سکتے ہیں کہ جاؤ تم جیسے مرضی کرو, اور جو جا کے ہماری آنریبل لیڈیز ایم پی ایس کے اوپر ولگر آوازیں کسے اور گندی خلیز باتیں کرے, تو اس کا بطور ممبر بہت سارے رائٹس اس کے ختم ہو جاتے ہیں. پھر جب لیڈر آف دی اپوزیشن کی جو سہولیات ختم کی گئیں یا جو ان کی بات ہوئی, تو وہ تو ایک ایکٹ تھا جو لاء کے مطابق تھا. وہ جب پوزیشن کورٹ میں کلیئر ہوئی تو اس کو پھر ہم نے امینڈ کر کے ان کے اس پارٹی پوزیشن کے مطابق نئی دفعہ سے نوٹیفیکیشن کیا.